الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تقریر حضرات بزرگان دین، گزشتہ کئی ہفتے سے مسلسل امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کا جو شرف اور مقام اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں، ان کے حوالے سے بالتفصیل بات کر چکا ہوں۔ اب آج کے جمعے میں امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کو امتاً وسطا ہونے کا جو شرف ہے، یعنی معتدل امت ہونے کا جو شرف ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری آیت میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا۔ یعنی امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کو امتوں وسطا ہونے کا شرف حاصل ہے، معتدل امت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اس معتدل امت ہونے کے شرف کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے امت محمدیہ کو کنتم خیر امت بھی فرمایا کہ سابقہ تمام امتوں کے مقابلے میں
یہ امت بہترین امت ہے، اور اس امت کی بہتری اور اس امت کا خیر ہونا، بہتر ہونا امر بالمعروف نہی عن المنکر پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تمہارے بہترین امت ہونے کی وجہ اس امت محمدیہ کے خیر پر مشتمل ہونے کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اخرجت للناس، کہ اس امت کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کی بہتری کے لیے پیدا کیا گیا، معاشرے سے ابتریوں کو ختم کر کے اس معتدل راستے پر امت کو گامزن کرانے کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا۔ اور یہ خیر کی طرف، بہتری کی طرف، کامیابی کی طرف گامزن کروانا، اس کو قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے مطابق کہ اس امت کے تمام لوگوں کا اجر و ثواب یکساں ہے، اجر و ثواب میں یکسانیت کی وجہ یہ بتلائی کہ امت محمدیہ کے ابتدائی لوگ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر پر کاربند ہیں، کار فرما ہیں، اور بعد کے لوگ بھی اس اہم فریضے پر عمل پیرا ہوں گے۔ جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا، انہ سیکون فی آخر هذه الامہ قوم لہم مثل اجر اولہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ اب یہ دو بنیادی روایتیں ہیں، ان دونوں روایتوں کو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کر کے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے دل و دماغ میں
پیوست کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے بہترین امت قرار دی. وہی چیز، وہی ذات، وہی شخص یا شخصیت بہتر ہو سکتی ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے نافع ہو. صرف اتنا نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس چرند پرند کے لیے نافع ہو جو اس کے ارد گرد بس رہے. تبھی تو کسی انسان کے خیر یا شر کا اندازہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کے خیر سے جو آپ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے لوگ مستفید ہیں، اس خیر سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، پھر تو آپ کے اندر خیر ہی خیر ہے. اور اگر کسی شخص کی ذات میں سراپا شر ہی شر ہے کہ جس کے شر سے اس کے اڑوس پڑوس والے تو دور کی بات ہے، اس کے اپنے بھی محفوظ ہیں، تو ایسا شریر انسان خیر کا سبب نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول یعنی قرب و جوار کے لیے سود مند نہیں ہے. اپنے ماحول قرب و جوار کے لیے سود مند نہیں ہے، لیکن امت محمدیہ کو اللہ پاک نے اور اس کے پیارے حبیب نے جو خیر فرمایا، اس خیر فرمانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ بنیادی وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. وہ بنیادی وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اب یہ سمجھیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دائرہ کتنا ہے. کس موقع پر آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو کیسے انجام دینا، یہ ساری باتیں سمجھنا ضروری ہے. اگر تو یہ ساری باتیں سمجھ کر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اہم فریضے پر عمل پیرا ہیں، پھر تو سمجھ لیں کہ ہم خیر پر ہیں، پھر تو سمجھ لیں کہ ہم خیر پر ہیں. اور یہ بات میں درجنوں دفعہ کہہ چکا، اگر تو ہماری ذات کے ساتھ خیر وابستہ نہیں، اگر ہمارے ماحول کو ہم سے خیر کی امید نہیں، اگر ہمارے معاشرے کو ہم سے کوئی نفع نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس امت کی نسبت ہماری نجات کے واسطے کافی نہیں ہے. کیونکہ نسبت کی لاج رکھتے ہوئے صاحب نسبت کو جس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس شخصیت کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. ہم اپنی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے، بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے. کیا یہ خصوصیت اور یہ فضیلت کسی فضیلت سے کمتر ہے کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو
سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل۔ کیا یہ نسبت کسی چیز سے کم ہے؟ اس نسبت کی لاج رکھنے کے لیے جس ذات کے ساتھ ہم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں اس شخصیت کو اپنانا ضروری ہے، اس شخصیت کی ذات کو اپنانا ضروری ہے، اس کی شریعت کو اپنانا ضروری ہے، اس کے طریقوں کو اپنانا ضروری ہے، اس کی سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب تک مجھے دنیا جہاں کے ہر چیز سے محبوب نہ جانے وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے نزدیک میں اس کی اولاد، اس کے والد اور دیگر اس کے تمام متعلقین متعلقات سے محبوب نہ ہو۔ اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس نسبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت اور نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں رائج بھی کریں اور اسے اپنا محبوب ترین مشغلہ بنا لیں، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور صرف نسبت کے ساتھ اگر ہم کامیاب ہونا چاہیں تو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محض نسبت سے کامیابی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سعادت کہہ دیا، عمل کوئی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے، گھرانے میں سے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کی بخشش جو ہے وہ مقدر نہ ہو سکی، تو نبی کی نسبت کی وجہ سے ان کا بیڑا پار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نبی کی نسبت کے ساتھ ساتھ عمل شرط اول ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، یہ اس بہترین عمل کی وجہ سے ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا بہترین عمل تھا، اور وہ بہترین عمل امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا چیز ہے؟ لفظ جو ہے وہ سننے میں، بولنے میں تو بڑا مختصر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں شریعت پر عمل پیرا ہونے کے تمام تر راز مضمر ہیں، اور کامیابی کے تقریباً راز جو ہے وہ اس نقطے پر مضمر ہے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے کہ انسان کو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا پابند بنا، کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں اس میں جن احکامات کا امت کو پابند بنایا ہے ان احکامات کا خود بھی پابند رہے، دوسروں کو بھی پابند کریں، ان احکامات کا خود بھی پابند رہے اور دوسروں کو بھی پابند کریں، اور جن چیزوں سے
محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تمام تر کاموں سے، امور سے اپنے آپ کو بھی روکے، ان کاموں کو ہم خود بھی برا جانیں اور دوسروں کو بھی ان کاموں کی برائیوں سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں روکے۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب اگر معاشرے میں عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ کسی سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اسے نماز کا کہو، تو یوں کہہ دیا کرتے ہیں لوگ کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی حساب کتاب کا جواب دینا ہے، میں نے اپنی حساب کتاب کا جواب دینا ہے، پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھے گا، نہیں پڑھتا تو اپنے لیے نہیں پڑھے گا۔ تو محض اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، کہ جاؤ فلاں شہر کو جا کر پلٹ دو، فلاں شہر کو شہر والوں کے ساتھ پلٹ دو۔ فقال ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، فقال ان فیہ عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس آبادی میں تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے کہ جس نے پل بھر کے لیے بھی تیری نافرمانی نہ کی۔ کیا بستی والوں کے ساتھ ساتھ، بستی کے ساتھ ساتھ اسے بھی پلٹ دوں؟ کیا بستی کے ساتھ ساتھ، بستی والوں کے ساتھ اسے بھی پلٹ دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہ فإن وجہہ لم یتمعن فی ساعۃ القتل، کہ ہاں اس بستی کو اس بزرگ سمیت پلٹ دو اور اس بستی والوں کو بھی پلٹ دو۔ فإن وجہہ لم یتمعن فی ساعۃ القتل، وہ تو عبادت کرتا رہا، وہ ریاضتیں کرتا رہا، لیکن لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو دیکھ کر اس کا چہرہ کبھی زرد نہ پڑا، اس کا چہرہ کبھی زرد نہ پڑا، یعنی وہ لوگوں کی برائیوں کو برائی نہ جانتا تھا۔ اگر برائی جانتا ہوتا تو اس کا چہرہ زرد تو پڑتا کم از کم۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اس بزرگ سمیت بستی والوں کو پلٹ دو، اس بزرگ سمیت بستی والوں کو پلٹ دو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معاشرے میں عموماً یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی طرف تلقین کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے اپنے سوال کا جواب دینا ہے، میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، میں نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا، یہ میرے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر معاشرے میں پھیلی بیماریوں کے سد باب کے لیے کوئی انسان کھڑا ہو جائے تو اسے جواب ملتا ہے کیا تم ٹھیکیدار ہو؟ کیا تم ٹھیکیدار ہو؟ ہماری مرضی ہم جو کریں، ہم جانے ہمارا رب جانے،
ہم دیکھ لیں گے حساب کتاب کو میدان حشر۔ ان تمام تر غلط تصورات کی وجہ سے یہاں تک کہ معاشرے میں لوگ آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کرتا رہوں۔ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی، ہم جو چاہے کرتے رہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ہی کسی کو پوچھنے کا حق ہے، نہ ہی کسی کو روکنے کا حق ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا۔ بہترین امت ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نعرے لگایا کرے کہ میرے جسم میری مرضی، انہیں جا کر سمجھانے کے لیے معاشرے میں اگر شراب نوشی ہے تو اسے جا کر سمجھانے کے لیے اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانے کے لیے تمہاری نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رکھتے ہوئے تمہیں امت محمدیہ قرار دیا گیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہ اہم ترین فریضہ ہے کہ جس فریضے کی ذمہ داری صرف ممبر و محراب میں بیٹھنے والے علماء مفتیان کرام کے ذمہ نہیں، ہر مسلمان کے ذمہ، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس میں کہیں کسی عالم، کسی مفتی، کسی بزرگ کی کوئی قید ہے؟ خیر کے کام کو کرنے میں کیا دیندار عوام کی کوئی قید ہے؟ جب سب نے متفقہ طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے، تسلیم کر کے اسلام کے اس جھنڈے تلے پناہ لی، تو اب ہر کلمہ گو مسلمان کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام۔ اب یہ جو جدید تعلیم کے جو وبا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہر ایک اپنی زندگی گزارنے میں خود کفیل ہے۔ ہر ایک اپنی زندگی گزارنے میں خود کفیل نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے۔ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے، اس ملک کا نظام اسلامی قوانین پر ہے، دستور پر ہے۔ تو جہاں جس ملک کا وضع اور اس کے قوانین اسلام کی بنیاد پر ہو تو پھر اسلام کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی ہے۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا جائے تو مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں پھیلی برائیاں بھلا کیسے روکی جا سکتی ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ کیا ہے، یہ اور بات ہے، یہ مستقل موضوع ہے، لیکن اس موضوع سے پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی فریضہ مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتا۔ الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو اے مسلمانوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے ہر شخص کی بات پرس ہوگی۔ الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تمہارے زیر اثر کچھ افراد جیتے ہیں تو پھر
ان تمہارے زیر اثر زیر کفالت جینے والوں کے حوالے سے تم سے باز پرس ہو. اگر وہ برائی میں مبتلا ہے تو پکڑ تمہاری ہوگی. کتاب النکاح میں آتا ہے کہ من خوطب احدکم من ترضون دینہ اذا خوطب احدکم من ترضون دینہ اللہ تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اس کے ضمن میں شراح نے اور اسی طرح محدثین نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے. ملا علی قاری نے مرقات جو مشکات کی شرح ہے اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کا کسی دیندار انسان کا رشتہ آ جائے، تم نے اس کے رشتے میں اب عقد میں اپنی بیٹی کو منسلک نہ کیا، منسلک نہ کرنے کی وجہ سے جوانی کے اس مرحلے میں اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس گناہ کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ گناہ کا دروازہ کس نے کھولا؟ جب وہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ جس میں کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، تو آپ بھی تو عمر کے اس تقاضے سے گزر کے آئے نا. آپ کو حالات، مشاہدات، معاشرت کے اصول اور آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو وہ احساسات سمجھنے چاہیے تھے. آپ نے وہ احساسات نہ سمجھے، آپ نے وہ احساسات نہ سمجھے. نہ سمجھتے ہوئے آپ نے اس کو عقد نکاح کے بندھن میں نہیں جوڑا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا یا لڑکی گناہ میں اگر مبتلا ہو جائے تو محدثین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس گناہ کی ذمہ داری اس سرپرست پر ہے کہ جس کے زیر کفالت وہ لڑکا یا وہ لڑکی جیتی ہے. الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، تو اولاد کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے تم سے باز پرس ہوگی. اولاد کی تربیت کے حوالے سے باز پرس ہوگی. اڑوس پڑوس کے شرور اور آفات میں، فتنوں میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی. آپ کسی سے اپنا دوستانہ یارانہ تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ ڈاکے ڈالتا ہے، وہ بے راہ روی میں مبتلا ہے، وہ رہزنی میں مبتلا ہے، وہ تمام تر غلط فعل میں مبتلا ہے. آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھنے کو، یارانے کو، آپ دوستانے کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کچھ قلبی تعلق ہے. اگر آپ کا اس کے ساتھ قلبی تعلق ہے تو پھر اس تعلق والے کو، اس تعلق دار کو، اس رشتہ دار کو، اس محبت کرنے والے کو، اس حبیب کو، اس محبوب کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لانے کی ذمہ داری اور فرائض تو تمہاری تھی. آج اگر کسی دوست نے دعوت نہ کی، شادی میں نہ بلایا تو ہم اس سے سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں، اور شادی میں بلا لیا، بار بار آ کے ٹیبل میں پوچھا نہیں تو بھی ناراض ہو جاتا. ارے بھائی شادی میں بلا لیا، بلٹ کے پوچھا بھی نہیں ہے. دعوت کھا کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھیا بریانی کی وہ تھال ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھی کہ جس تھال میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں گوشت تو کیا ہے وہ ٹماٹر تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے. اور بعض لوگ کہیں گے کہ ہاں وہ جو بچے ہوئے پلیٹوں کی بریانی ہے نا وہ ساری آخر میں ہمیں دے دی. کہتے ہیں کہ دعوت کی ہے، دعوت میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، پلٹ کے پوچھا کسی نے نہیں، دعوت میں جو لفافہ دے کر آئے وہ بھی بیکار ہے. ہماری دعوت میں آئے تھے، ہم نے 1000 روپے کا لفافہ دیا تھا، کاپی میں لکھا ہوا. ہم نے تو ان کو جو ہے وہ شیر قورمہ بھی کھلایا تھا، ہم نے تو ان کو جو ہے وہ جو ہے نا کشمیری چائے بھی پلائی تھی، ہم نے تو ان کو جو ہے وہ ٹکا بوٹی بھی، یہ ساری چیزیں کھلائی تھی، پیسے بھی اتنے دیے تھے، ہمیں ٹھنڈی بریانی کھانے کو ملی اور پیسے بھی ہم نے برابر دیے. فائدہ کیا ہوا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان کھاتا ہے جینے کے لیے،
جیتا کھانے کے لیے، انسان ہے کھانے کے لیے نہیں جیتا، جینے کے لیے کھاتا ہے۔ کبھی اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں کہ جنہیں تھوڑا بہت توشہ اپنے گزر بسر کے لیے مل جائے اور اس پر قناعت اور صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ روزی کا کفافاً کہ اللہ تعالیٰ نے گزر بسر کے لیے دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، غرض یہ کہ ہم اپنے ذاتیات کی بنیاد پر لوگوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، لیکن معاشرے میں پھیلی بیماریوں کی وجہ سے کبھی بھی لا تعلق اختیار نہیں کرتے۔ کسی کی شادی میں چلے گئے، پردہ دار لوگ بھی موجود ہیں، بے پردہ لوگ موجود تو ہوتے ہی ہیں، اور شادی بیاہوں میں آپ تو جانتے ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ، مسلمان معاشرے کے شادی بیاہوں میں شریک ہو کر ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ اچھے خاصے دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کے گھرانے کی خواتین بھی بال کلے چھوڑ کر جو ہے وہ پارٹیشن بھی کیے ہوئے ہیں، اسٹیج اوپر بنا ہوا ہے، اب ادھر جو ہے وہ بال کھلے چھوڑ کر ساری عورتیں مردوں کو نظر آ رہی ہیں، سارے مرد عورتوں کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ پارٹیشن ہے، واہیات کا یہ حال ہے۔ تہجد گزار بھی ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، دعوت میں نہ جاؤ تو برا لگ جائے گا، ہاں دعوت میں نہ جاؤ تو برا لگ جائے گا، لیکن دعوت میں جو برائیاں ہیں ان کو روکنے کی ہمت بھی نہیں، ان کو روکنے کی ہمت بھی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم نے منکر کو دیکھا، برائی کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے روکو جہاں تم اپنا ہاتھ چلا سکتے ہو۔ وقت کا بادشاہ ہے، گورنر ہے، رعایا پر اس کا تسلط ہے کہ نہیں؟ اذا رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، شراب خانے چل رہے، جوؤں کے اڈے چل رہے، قانون والے لوگ ہیں، صاحب قانون، تمہارے پاس قانون کا ڈنڈا موجود ہے، تم اپنے ڈنڈے کے ذریعے سے اصلاح کر سکتے ہو امت کی، اپنے ڈنڈے کے ذریعے سے امت کی اصلاح کر سکتے ہو، اور تمہارے قانون میں وہ شرطیں موجود ہیں کہ اگر جوئے کے اڈے چلائے جائیں تو پھر ایسی صورت میں کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں، شراب نوشی اگر کی جائے تو کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں، اور اگر کوئی زنا کے اڈے کھولے کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست ہے، اس میں قانون بھی موجود ہیں، دفعات بھی موجود ہیں، نافذ کرنے کے لیے ادارے بھی موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر قانون تمہارے پاس ہے، ادارے تمہارے پاس ہے، قانون نافذ کرنے والے لوگ تمہارے پاس ہیں، تو کیا تمہارے لوگ صرف اور صرف مہینہ اور جو ہے وہ ہفتہ وصول کرنے کے لیے؟ بات شاید بڑی سخت کرنے لگا ہوں، کیا تمہارے ادارے صرف مہینے اور ہفتے وصول کرنے کے لیے ہیں کہ جتنے بھی ناجائز کاروبار ناجائز کام چل رہا ہے سب سے جا کر ہفتے وصول کرو اور سب سے جا کے مہینے وصول کرو، باقی دھندے چل رہے ہیں چلنے دو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ریاست اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت اگر نہ ہوتی تو اللہ پاک 27ویں شب کا انتخاب نہ کرتا، شب قدر کا انتخاب نہ کرتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس مملکت کی تخلیق میں تکوینی طور پر وہ امور رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی حفاظت اور اگر قدر نہ کی تو یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے شیخ ہیں فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر 27ویں شب میں اس ملک کو وجود پذیر کر کے روئے زمین میں تمام ممالک کو، تمام اقوام کو، تمام لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ اس کو 27ویں شب میں وجود پذیر کیا ہی باقی رہنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے نہیں ہے۔
اگر میں اور آپ ناقدرے ہوئے تو میں اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اس کی حفاظت کے قابل اور لائق۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معیار ہے۔ تمہارا زور تمہارے گھر والوں پر بھی نہیں چلتا، تمہارا زور تمہارے بچوں پر بھی نہیں چلتا، تمہارے سامنے چوریاں چکاریاں کر رہے، تمہارا زور تمہاری اولاد پر بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی شکایت کر کر آ جائے کہ تمہارے بیٹے نے میرے فلاں چیز چوری کر لی ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ چھوٹے موٹے معاشرے میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں، تمہارے بیٹے نے مار دیا، ارے ہمارا بیٹا تو اتنا شریف ہے، بھلا میرا بیٹا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے رسائی میں تھا، آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ اس برائی کا سد باب کرتے، اس کی حوصلہ شکنی کرتے اور اس کی گوشمالی کرتے، تھوڑا طریقے کے ساتھ کرتے، حکمت کے ساتھ کرتے، آئندہ اسے اس قسم کی حرکت کی، آئندہ اسے اس قسم کی حرکت کرنے کی جو ہے وہ ہمت نہ ہوتی، حوصلہ نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات بڑی سخت ہے لیکن حقیقت ہے، ماننا تو پڑے گا، ماننا تو پڑے گا۔ ادارے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ عوام کو قانون کی بالادستی حاصل ہو۔ لا قانونیت کو بالادستی حاصل کروانے کے لیے نہ قانونی ادارے بنائے جاتے ہیں اور نہ قانون نافذ کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خیر کے کاموں کو تحفظ کوئی نہیں، برائی کے کام کھول لو، ہفتہ پہنچا دو، مہینہ پہنچا دو، سالانہ پہنچا دو، تحفظ ہی تحفظ ہے، تحفظ ہی تحفظ ہے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ تعالیٰ کے غیبی عذاب جو ہوتا ہے نا، اس سے بچو، اس سے بچو۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو امت محمدیہ ہونے کا شرف حاصل کرنے پر فخر حاصل کرتے ہو۔ امت محمدیہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر تمہیں تمہارے گھرانے پر تسلط حاصل ہے، اگر تمہیں تمہارے علاقے پر تسلط حاصل ہے، اگر تمہیں تمہارے شہر پر تسلط حاصل ہے، تمہیں تمہارے صوبے پر تسلط حاصل ہے، تمہیں تمہارے ملک پر تسلط حاصل ہے، تو پھر اپنے زیر اثر لوگوں کو شریعت کا پابند کروانے کے لیے، بیرا رویوں سے روکنے کے لیے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ سمجھا کر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر ڈنڈے کے زور پہ نہیں مانتا تو پھر اس کا متبادل آلٹرنیٹ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کنتم خیر امت، مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم بہترین امت ہیں، کیونکہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میرے برابر میں ہونے والی برائی کا میں سد باب تو کیا کروں، سمجھانے کی ہمت بھی نہیں۔ پہلا درجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو برائی کے لیے روکوں گا، نیکی کی تلقین کروں گا تو کہیں گے کہ یہی بڑا ولی اللہ بنتا پھرتا، معاشرے میں لوگ جو نا کیا کہتے ہیں میرے خلاف ہو جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی کی پرواہ کیے بغیر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے اور اسی فریضے پر قائم رہیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا پیغام لے کر نکلے تھے اس وقت تنہا تھے کہ نہیں تھے؟ کفار مکہ کو بتوں کی پرستش سے نکال کر ایک ذات کی عبادت کی طرف بلانا یہ کوئی چھوٹا کام تھا؟
لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی ذات کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، بس جو فریضہ اللہ کی طرف سے عائد کیا گیا تھا اس کے تحفظ کے لیے، اس کلمے کو پہنچانے کے لیے، اس دعوت کو پہنچانے کے لیے نکل پڑے، اس دعوت کو پہنچانے کے لیے نکل پڑے، اور باقی تمام تر عمر اللہ کے سپرد کر دیا۔ ربا تیری دعوت کو لے کر نکل رہا ہوں، باقی تیری مرضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح نکلے تھے، ربا اپنی گھر والی کو لے کر لقدق صحرا مکہ المکرمہ کی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تیرے حکم کی وجہ سے، جہاں پینے کو نہیں، کھانے کو نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی یارانہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی دوستانہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ماں سوائے اس کے کہ موذی جانوروں کے، رب تیرا حکم ہے تبھی نکل پڑے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فرائض پر